نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما اموالكم واولادكم فتنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، آج آپ حضرات کے سامنے تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ یہ اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ انسان جس کی اولاد ہے اس کو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں ہر نعمتیں ہوں اور ان کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے تو وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اسی طرح اولاد ہے، اللہ رب العزت نے اگر کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ دنیا میں بھی اس کو کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ دنیا میں کام آنے کا مطلب کہ وہ بچے سوچیں گے کہ بڑی عمر میں ہمارا والد صاحب عمر کے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، تو یہ اولاد باپ کو گھر میں بٹھا کر خود ہی محنت کرے گی، خود ہی کمائے گی، خود ہی کما کے لائے گی، اور بیماری میں یہ اولاد کام آئے گی۔ اس کی عیادت کے لیے یہ اولاد جائے گی، ہر قسم کی ضروریات یہ اولاد پوری کرے گی، یہاں تک کہ مرنے کے بعد اس باپ کے لیے یہ اولاد دعائیں کرے گی۔ ہم اولاد اللہ سے مانگیں مگر یہ لازمی کہیں اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آج کل کا معاشرہ اور آج کے حوالے سے اگر ہم دیکھے جائیں کہ ہماری اولاد کس رخ پر چل پڑی ہے، یا ہماری اولاد کس طرح دین سے دور غیروں کے طریقے پر زندگی گزار رہی ہے، آج کی اولاد کا ہم اگر جائزہ لیں تو انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد نہیں دے۔ ایک کتاب میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد اگر کسی کو نہ ملے یہ بھی ایک نعمت ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ یقین کرو بعض اولاد ایسی ہے کہ بیچارے والدین کے لیے اتنا غم، اتنی پریشانی، اتنی مصیبتیں بنائی ہے، تو ایسی جگہوں میں اولاد کا نہ ملنا نعمت ہے۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں ان کی اولاد ہے ماشاءاللہ نیک ہے، فرما بردار ہے، تو یہی اولاد کل قیامت کے دن اس باپ کے کام آئے گی، مرنے کے بعد اس باپ کے لیے دعائے خیر کرے گی، تلاوت کرے گی، ذکر اذکار کا ایصال ثواب کرے گی۔ آج اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، نیک اچھی تربیت کی فکر نہیں کی، تو یہی اولاد ہمارے لیے وبال بنے گی۔ جو انسان کی اولاد ہوتی ہے تو یہ انسان کی اگر نیک تربیت ہو، نیک پرورش ہو، تو یہ انسان دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں سکھایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من لدنک والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو دعائیں مانگو اپنی اولاد، اپنے لیے اولاد کی، مگر یا اللہ ایسی اولاد جو ہمیں ٹھنڈک دے، متقی پرہیزگار ہو، ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا دن لگا ہوا ہے اور ایک شخص آ رہا تھا لڑکڑاتے ہوئے جنت کی طرف، تو اس کو روک دیا گیا۔ تو اچانک وہ بزرگ فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس نے اپنے باپ کو ہاتھ سے پکڑ کر
ڈائریکٹ جنت میں لے گئی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں آئندہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے جب یہ خواب دیکھا فوراً اٹھے، جلدی سے اپنے خادموں کو کہا کہ لڑکی کی تلاش کرو، جلدی نکاح کیا، شادی کی، اور شادی کے کچھ ٹائم بعد، مہینوں بعد بچہ ہوا، وہ بچہ فوت ہو گیا۔ تو یہ بزرگ بیوی کو کہتا ہے کہ اب میرا مطلب پورا ہو گیا، میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ میرا چلے گیا ہے۔ اگر کسی کی اولاد ہو جائے اور وہ فوت ہو جائے تو اس پر صبر کا حکم ہے۔ یہی اولاد قیامت والے دن اس ماں باپ کے کام آئے گی۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ اب دنیا میں ہماری اولاد اگر بڑی ہو جائے، اگر ہم نے اس کی پرورش اور تربیت صحیح نہیں کی تو یہی اولاد بڑی ہو کے ماں باپ کے لیے درد سر بنے گی۔ آج ہم اپنی اولادوں کی فکر کریں، ان پر نظر رکھیں کہ میرے بچے کس رخ پر چل پڑ رہے ہیں، رات کی نگرانی کریں، اپنی اولاد کے سامنے ایسا کوئی کام نہ کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، یہ ان کے دماغ تختیوں جیسی ہوتی ہے، تختیاں۔ یہ جس چیز کو دیکھتے ہیں فوراً اپنے ذہن میں عکس کر لیتے ہیں۔ والدین کے بارے میں حکم ہے کہ اولاد کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ کل کو وہ بڑے ہو کے اسی حرکت کو اپنی زندگی میں کریں گے۔ اس سے ہمیں ہر بچوں کی ایک ایک چیزوں پر اپنی نظر رکھنی ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، ان کو نمازوں کی تلقین کرنی ہے، ذکر اذکار قرآن کی تلقین کرنی ہے کہ بچہ نیک لوگوں میں جا کے بیٹھو، یہ فلاں حدیث پڑھو، فلاں قرآن کی تلاوت کرو۔ آج ہم نے اپنی اولاد کی فکر ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے اپنی پوری زندگی کھانے پینے کمانے میں لگا دیے، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کی اور ان کے مستقبل کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔